ہم اپنے آپ کو عدول کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ آج کل صحابہ کو عدول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچانک مجھے خیال آ گیا، کتنا دلوں کو چھلنی کر رکھا ہے اس ظالم نے، جو صحابہ کے بارے میں منہ بھر بھر کے باتیں کرتا ہے۔ اور کچھ احمق ہم میں ایسے پائے جاتے ہیں جو مولوی ہی ہیں، مدرسوں کے فضلاء ہی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب حوالوں سے بات کر رہے ہیں، دلیل سے بات کر رہے ہیں۔ اتنی موٹی بات نہ وہ آدمی جان رہا ہے جو اس کا ذمہ دار ہے۔ میں مجبور ہو کر اب بولنے لگا ہوں، کیا کروں، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ جو میرا ہم نام ہے وہ بیٹھ کر جو باتیں کر رہا ہے، نہ اس کو سمجھ ہے اور نہ اس کے ماننے والوں کو سمجھ ہے کہ حضرات صحابہ کے بارے میں اگر کوئی بات بالفرض صحیح حدیث سے بھی ثابت ہو جائے کہ صحابی سے غلطی ہوئی تو اس کا بھی بیان کرنا تو جائز نہیں ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی نا۔ اب تم زور لگاتے رہو کہ حدیث میں لکھا ہے، صحیح حدیث ہے، فلاں ہے، ساری تقریر تمہاری باطل ہے۔ کیا یہ حدیثیں عمر بن عبدالعزیز کے سامنے نہیں تھی، ابو حنیفہ مالک شافعی احمد کے سامنے نہیں تھی، ابو زرعہ رازی اور عبداللہ ابن مبارک کے سامنے نہیں تھی، اور بعد کی امت کے تمام بڑوں کے سامنے نہیں تھی، جو تمہیں ملی ہیں، پہلی بار ملی ہیں؟ کیسے منہ بھر بھر کے کہتے ہیں کہ غنڈے اور بدماش۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ جن کا بھی بیان سنا ہے آپ نے، مولانا سلمان صاحب بجنوری اور استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، اتنی بڑی ہستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبولیت بھی دی ہے، بزرگی بھی دی ہے، بہت بڑے اللہ والے۔ کسی پروگرام میں ہیں حضرت صحابہ کی عظمت پر بیان کر رہے ہیں، اور بہت بڑی بات کہی ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو محفوظ کیا ہے۔ تو اگر کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے صحابہ کی غلطی والی، تو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو عوام کے سامنے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر نہ لائیں تو جنت میں کیا نقصان آ رہا ہے، ایمان میں کیا کمی آ رہی ہے، اعمال میں کیا کمی آ رہی ہے؟ یہ بہت پوائنٹ والی بات ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ کچھ لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اس بات کا، صحابہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ جیسے پڑوس ملک میں وہ بدبخت ہے انجینئر علی مرزا، وہ صحابہ کو نشانہ بناتا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا، ایک وہ ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں بھی ہے ایک سلمان، جس کا اشارہ مولانا نے کیا بھی ہے کہ میرا ہم نام ہے وہ بندہ، اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو مولانا نے بڑی اہم بات کہی ہے جو کہ آپ نے سنی بھی ہے۔ اب دیکھیے، سلمان جو ہیں، جو لکھنؤ میں رہتے ہیں، میں ان کو مولانا بھی نہیں کہوں گا، ندوی بھی نہیں کہوں گا، مولانا بھی نہیں کہا، ندوی بھی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس کے تعلق سے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان کو مولانا بھی نہیں کہنا چاہیے، جائز نہیں ہے، ایک بات یہ، اور دوسرا ان کو ندوی بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کہنا درست نہیں ہے۔ نہ مولانا کہنا درست ہے اور نہ ندوی کہنا درست ہے۔ کیوں درست نہیں ہے وہ میں کسی ویڈیو میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا۔ سلمان ندوی نے کیا کیا مغلظات بکی ہیں، کیا کیا بکواسات بکی ہیں صحابہ کے خلاف، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، خاص طور سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا تگڑا طریقے نشانہ بنایا۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، بے ادبی جو ہوتی ہے نا، بے ادبی، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اعمال کرنے میں، نیکیاں کرنے میں سستی، کاہلی، لاپرواہی آ سکتی ہے۔ بری تو یہ بھی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ بری جو چیز ہے وہ بے ادبی ہے۔ جب آدمی بے ادبی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے نا لعنت برسا دیتا ہے۔ ابھی 10-12 دن پہلے ہمارے ایک استاد ہیں، حفظ کے استاد ہیں، ان سے میں نے ملاقات کی تو ان سے ذرا سا ذکر کیا میں نے کہ حضرت کیا ہو گیا، یہ سلمان کو بڑی علمی شخصیت کہلاتی تھی، بڑے اثر و رسوخ والے عالم کہلاتے تھے، اور بڑا ان کا ایک ریس تھا، آخر ہو کیا گیا ان کو؟ تو مولانا نے بڑا جو ہے نا ایک چہرے کا بھاؤ تاؤ بدل کر کہا کہ بیٹا بے ادبی جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا اتنی سی بات سے کہ یہ نا وقتاً فوقتاً صحابہ کے خلاف بولتے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی آیا ہے کہ اب کھل کر جو ہے نا غدار، لعنتی، ملعون اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی کہ جو ماں بہن کی گالیاں ہیں نا بس وہ بچی ہیں، باقی سب کچھ وہ آدمی اپنے پٹارے سے خالی کر چکا، یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو مولانا سلمان صاحب نے جو بات کہی ہے، یہ جو سلمان ہے لکھنؤ والا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا میرا ہم نام ہے، اور صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے، بولنا بھی نہیں کہنا چاہیے، بھونکتا ہے، اور کیسا بھونک رہا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے۔ اور بتاؤں،
علماء میں بھی اب یہ بحث چل رہی ہے کہ کافر ہو گیا نہیں ہو گیا. کچھ علماء کہہ رہے ہیں کافر ہو گیا, کچھ کہہ رہا ہے کہ نہیں کافر نہیں ہے, گمراہ ضرور ہو گیا ہے. لیکن اگر کافر نہ بھی ہوا ہو تو ایک عالم کا گمراہ ہونا صحابہ کی گستاخی کی وجہ سے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, تو اس میں تو سارے صحابہ آ گئے, کوئی نام بنام تھوڑی کہا حضور نے. قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, بھائی اللہ ان سے راضی ہو گئے, یہ اللہ سے راضی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وکلا وعد اللہ الحسنى, کہ ان سب کے لیے جنت پکی ہے. قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. قرآن تو اتنی تعریف کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون ذلك الفوز العظیم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظیم. قرآن تو صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, اور قرآن کے بارے میں یہ جو ہے سلمان دیکھو کیا بک رہا ہے. تو مولانا سلمان صاحب نے یہی بات کہی ہے, اس لیے صحابہ کی یا علماء کی بے ادبی سے بچیں, ورنہ بہت خطرناک مار پڑے گی. اتنی خطرناک مار پڑے گی کہ اللہ کی طرف سے سجدوں کی توفیق بھی چھن سکتی ہے, ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے. گمراہی تو پکی ہے, یعنی کہ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا آدمی تو گمراہ تو ہو گیا, وہ گمراہ تو ہو گیا. اب آگے ایمان کا نمبر ہے, ایمان کا خطرہ ہے. تو بہت ہوشیار رہیں, فتنوں کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہوشیار رہیں اور ہوشیار بھی کرتے رہیں. آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. سلمان جو ہے وہ لکھنؤ والا, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, جو صحابہ کے خلاف جو ہے بھونکتا رہتا ہے. کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور